حکمران ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. پہلی رکعت پڑھا چکے, دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے. ابو لولو وہ منافق تھا, وہ دشمنان اسلام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں تلوار کو داخل کر دیا. تلوار پیٹ میں یہاں سے مارا, یہاں سے باہر نکل گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر مصلی امامت پہ گر گئے. لوگوں نے پانی کا چھینٹا مارا اور ہوش آیا ان کو. کسی نے کہا امیر المومنین آپ کے فجر کی نماز ایک رکعت فوت ہو گئی ہے, آپ اٹھیے اس نماز کو ادا کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور نماز کو ادا کرنے لگے. اتنا ان کے شریر میں طاقت نہیں ہے, پھر بھی ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. انہیں دوا کھلایا جاتا ہے, منہ سے کھلا رہے ہیں پیٹ سے باہر نکل رہا ہے. پانی پلا رہے ہیں منہ سے پلا رہے ہیں پیٹ سے باہر نکل رہا ہے. شہد پلا رہے ہیں پیٹ سے باہر نکل رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. پھر کسی نے کہا امیر المومنین آپ کے فجر کی نماز ایک رکعت فوت ہو گئی ہے, آپ اٹھیے اور اس نماز کو ادا کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر پانی کا چھینٹا اٹا مارا گیا. پھر حضرت عمر فاروق کو ہوش آیا. کسی نے کہا امیر المومنین آپ کے ایک وقت فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, پھر نماز کو ادا کرنے لگے. ان کے اندر طاقت نہیں ہے, بے ہوش ہو کر گر گئے. کسی نے کہا امیر المومنین اس حالت میں آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے تھے, لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے تھے, اشارے سے بھی نماز ادا کر سکتے تھے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہاں میرے لیے بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے جائز ہے, لیکن میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے مرج الموت میں مبتلا ہیں, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. آج مسلمانوں تم چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ, کیا تم بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہو؟ ہاں, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, سب کر رہے ہو, یہاں سے وہاں تک دم بنا رہے ہو, دوڑ رہے ہو, اور اللہ کے گھر میں آ رہے ہو تو تمہیں پھانسی لگ رہا ہے, تمہیں آئٹم بم برس رہا ہے, کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر پا رہے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے لیے بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے جائز ہے, لیکن میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب تک آپ اپنے مرج الموت میں مبتلا تھے آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کیے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کی نماز بیٹھ کر امامت کرائے, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش نہیں تھا, بے ہوش ہو جاتے. کسی نے مسئلہ پوچھا امیر المومنین یہ حالت آپ کا ہے, کسی اور مسلمان کا ہو جائے تو اگر جان بوجھ کر نماز ترک کر دے, چھوڑ دے تو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فتویٰ دیتے لا حج الاسلام لمن ترک الصلاۃ, کہ عمر کے نظر میں, عمر فاروق کے نظر میں اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں. اپنے آپ بنتے رہو مسلمان, اور نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں, نماز تو شیعہ پڑھتے ہیں, نماز تو قادیانی پڑھتے ہیں, نماز تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ تم اللہ کی عبادت جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں اس طریقے سے تم کرتے رہے, نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تو جانور پڑھتا ہے اللہ کے سامنے, وہ بھی سجدہ کرتا ہے, اور تم مسلمانوں فجر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہو. مسلمانوں تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ آج تم نماز کو چھوڑ رہے ہو, رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو. اللہ رب العزت تمہیں ذلیل نہیں کرے گا تو کیا تمہیں عرصے محلہ پہ بیٹھا دے گا؟ پوچھو, نبیوں سے پوچھو کہ نماز ہی, روزہ, حج, زکات, یہ 3 ارکان کے لیے بڑے بڑے نبی کا گردنیں کٹ جاتی تھی, گردنیں اڑا دیا جاتا تھا. آج تمہاری کون سی گردنیں کٹ رہی ہے؟ آج تم مسجد میں نہیں آتے ہو. مسلمانوں اللہ کے عذاب, اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اگر مسلمانوں تم میرے عبادتوں سے غافل ہو جاؤ گے, اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا, اللہ تمہیں خار کر دے گا. اور آخری میں دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ ہمیں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به